اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے میری ان ناظرین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی ہمارا چینل جوائن کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، جمعۃ المبارک بہت ہی بابرکت اور رحمتوں والا دن ہوتا ہے۔ اس دن حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑھا جانے والا درود پاک خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرماتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے ہر جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لینی ہے۔ اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور اس سے کئی کام سنور جائیں گے۔ دعا قبول ہونے کے نہ قبول ہونے کے 3 پہلو ہیں کہ یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی عدالت میں کسی ملزم کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد اشارہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر پیادے اسے قتل گاہ کی طرف لے چلے تو اس نے بادشاہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ کسی شخص کے لیے بڑی سے بڑی سزا یہی ہو سکتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور چونکہ اس شخص کو یہ سزا سنائی جا چکی تھی اس لیے اس کے دل سے یہ خوف دور ہو گیا تھا کہ بادشاہ ناراض ہو کر در پر آزار ہوگا۔ بادشاہ نے یہ دیکھا کہ قیدی کچھ کہہ رہا ہے تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہ کا وزیر بہت نیک دل تھا۔ اس نے سوچا اگر ٹھیک بات بتا دی جائے تو بادشاہ غصے سے دیوانہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے قتل کرانے سے پہلے قیدی کو اور عذاب میں مبتلا کرے۔ اس نے جواب دیا، جناب یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر بادشاہ مسکرا دیا اور اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کر دیا جائے۔ بادشاہ کا ایک وزیر پہلے وزیر کا مخالف اور تنگ دل تھا۔ وہ خیر خواہی جتانے کے انداز میں بولا، یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کسی بادشاہ کے وزیر اسے دھوکے میں رکھیں اور سچ کے سوا کچھ اور زبان پہ لائیں۔ اور سچ یہ ہے کہ قیدی حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، غصہ ضبط کرنے اور بھلائی سے پیش آنے کی بات نہیں کر رہا تھا۔ وزیر کی بات سن کے نیک دل بادشاہ نے کہا، اے وزیر، تیرے اس سچ سے جس کی بنیاد بغض اور حسد کینے پر ہے، تیرے بھائی کی غلط بیانی بہتر ہے کہ اس سے ایک شخص کی جان بچ گئی۔ یاد رکھ، اس سچ سے جس سے کوئی فساد پھیلتا ہو، ایسا جھوٹ بہتر ہے جس سے کوئی برائی دور ہونے کی امید ہو۔ وہ سچ جو فساد کا سبب ہو بہتر ہے نہ وہ زبان پہ آئے، اچھا ہے وہ جھوٹ ایسے سچ سے جو آگ فساد کی بجھائے۔ ناظرین، ہمیشہ سچ کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، ہمیشہ سچ بولیں چاہے تو آپ کی اس میں جان بھی چلی جائے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور اگر کسی کی جان در پہ آ جائے تو اس کے لیے جھوٹ بول دینے سے کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، میں آج جو آپ کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا وظیفہ ہے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی قسمت کا ستارہ چمکے گا اور آپ کی تمام حاجات پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی، تمام حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی، اور جو آپ کو مشکل یا کوئی پریشانی ہے وہ اس سے حل ہو جائے گی۔ تو ناظرین، وظیفہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ وہ کس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی یہ آیت نمبر 27 ہے، اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے،
اور اس آیت کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت نمبر ہے 27 سورہ رحمان۔ بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والی سورت ہے۔ اسے قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے، اسے قرآن پاک کی دلہن کہا گیا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک اور برکتوں والی سورت ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی تمام مشکلات، آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی جو دل میں حاجت ہے وہ اس ایک وظیفے سے ہی پوری ہو جائے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔